ہمشیرہ تھی، آسمہ ریاض نام تھا ان کا. یہ 14 تاریخ کو ان کی جو شادی ہوئی تھی اور 15 تاریخ کو لڑکے والوں کی طرف سے ادھر شادی تھی ان کے گھر میں. ہم نے جو اپنی رخصتی کی تھی وہ اتوار والے دن فجر کے ٹائم ہم نے رخصتی کی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ پورا دن وہاں پر ان کے گھر میں بالکل ٹھیک رہی. اس کے بعد ہمارے ساتھ اس کا رابطہ بھی ہوا 9:30-10 بجے تک. ہم سے بات بھی کی انہوں نے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. اس کے بعد جب ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رات کو جو مسئلہ ہوا ہے، میں تو آفس میں تھا اپنے. ہر بندہ، میرے بھائی ہیں، میرے والد صاحب ہیں، وہ اپنے اپنی جو معمول کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کر رہے تھے. تو وہاں پر ہمیں سب سے پہلے میرے بڑے بھائی کو کال آئی کہ آپ کی جو ہمشیرہ ہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے، لہٰذا آپ ہاسپٹل آ جائیں. تو بھائی نے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا اس سے پہلے، وہاں جانے سے پہلے، کہ اس طرح وہ جو ہماری بہن ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی نمبر نہیں ہے ان کا، تو کائنڈلی آپ ان کا نمبر دے دیں مجھے. میں نے ان کے جو سسٹر کے جو سسر ہے ان کا نمبر میں نے ان کو دے دیا. انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ آئے ہوئے ہیں ہاسپٹل تو خیریت ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا آپ جلدی آ جائیں، ایمرجنسی آ جائیں. تو میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ کنگ عبداللہ ہاسپٹل پہنچے. وہاں پہنچے تو ادھر انہوں نے جو حالات دیکھے وہاں پر. اس کے بعد 15-20 منٹ بعد دوبارہ مجھے کال آئی کہ شاہد بھائی اور جو ہماری بہن ہے وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد میں فوراً میں خود بھی ادھر ایمرجنسی پہنچ گیا. وہاں پر جو مطلب فارمیلٹی تھی جو بھی ہاسپٹل کی وہ ہم نے کی، اور جو مطلب ڈیڈ باڈیز تھی وہ ہم لے آئے اپنے اپنے گھر. تدفین ہونے کے بعد اگلے دن جب ہمیں کچھ اس طرح کی مطلب مشکوک کوئی مطلب اطلاعات ملتی رہیں کہ یہ حادثاتی موت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور بات ہے. اس کے بعد ہم نے خود بھی موقع پہ جا کر جو جائزہ لیا وہاں پر. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے میڈیا پہ انہوں نے یہ بھی بات پھیلائی کہ ہم نے پوسٹ مارٹم باقاعدہ کروایا ہے، اور اس کا جو بھی یہ مطلب جتنی بھی فارمیلٹیز تھی وہ ہم نے پوری کی ہیں. ہم نے دروازہ توڑا ہے، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ابھی تک نہیں کی. تو کوئی پوسٹ مارٹم وغیرہ ان کا نہیں ہوا تھا اس وقت. سارے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ حادثاتی ہوا ہے، دیکھیں گے ساتھ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کا بھی بیٹا پڑا ہوا ہے ساتھ، آپ کی بہن بھی ہے اور ان کا بیٹا بھی ہے، یہ دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ ایکسیڈنٹل ہے، یہ گیس کی وجہ سے ہوئی ہے. تو پھر ہم دوبارہ اگلے دن جب ان کے گھر گئے، وہاں موقع پر جب ہم نے دیکھا نہ تو کوئی دروازہ توڑا ہوا تھا، نہ تو وہاں پر کوئی پانی گرا ہوا تھا، نہ وہ ہیٹر تھا وہاں پر. اس طرح کا کوئی بھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہو. تو اس کے بعد ہم نے وینٹیلیشن وغیرہ کی وینٹیلیشن پراپر تھی ان کی. اچھا. ان کی جو کھڑکی تھی وہ جو بالکل بیڈ کے ساتھ ہے، وہ سلائڈ والی کھڑکی ہے، وہ اس کا جو ایک پینل ہے وہ کھلا ہوا تھا. تو حالانکہ انہوں نے خود بھی بتایا کہ یہ رات کو کھڑکی جو ہے ہم سے بند کرنی ہم خود بھی بھول گئے تھے. انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ کھڑکی ہم سے رات کو بند کرنا یہ رہ گئی تھی. یہ جو ان کے باہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کھڑکی کھلی ہوئی تھی. پھر اگلے دن جب میں اس کی تصویریں لے رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم کھڑکی بند کریں گے آپ تب تصویر لیں گے، ویسے ہم نہیں لینے دیتے آپ کو. تو پھر ہم نے کھلی کھڑکی کی تصویر لی ہے اس کی. وہ ہم نے اس کے بعد ہم نے جو جتنی بھی شواہد تھے وہاں پر اس کی بنا پر ہم نے مانسرا سٹی پولیس اسٹیشن میں اس کی درخواست بھی دائر کی، اور پولیس کی طرف سے بھی بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی بے گناہ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں رات کو جو بھی ہوا ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے.